اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الغاشیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کو چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی؟ غاشیہ کے معنی ہے ایک چیز پر دوسری چیز کا چھا کر اسے ڈھانپ لینا، اور غشی ایسی حالت کو کہتے ہیں جبکہ انسان کے ہوش اور حواس قائم نہ ہوں، اور غاشیہ وہ چیز جس کی ہیبت ہر شخص پر چھا جائے، ہوش اور حواس گم کر دینے والی، اور اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن کچھ چہرے خوفزدہ ہوں گے۔ اس دن تمام مخلوق دو گروہوں میں بٹ جائے گی، ایک وہ جو اس دنیا میں اللہ کے فرمان بردار بن کر رہے، اور دوسرے وہ جو نافرمان اور باغی ہوں گے۔ نافرمان لوگوں کا پہلے ذکر فرمایا چونکہ ان لوگوں کو اپنی کرتوتوں کا علم ہوگا، لہٰذا اعمال نامے دیے جانے اور حساب کتاب اور فیصلے سے پہلے ہی ان کے چہرے اترے ہوئے ہوں گے، اور وہ خوفزدہ ہوں گے کیونکہ انہیں اپنے انجام نظر آ رہا ہوگا۔ عاملۃ ناصبہ، عمل کرنے والے، مشقت اٹھانے والے۔ بعض مفسرین نے اس آیت کو آخرت سے متعلق کیا ہے اور بیان یہ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کے گلوں میں طوق اور پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی، اسی حال میں کبھی انہیں کسی بلندی پر چڑھنے کا حکم دیا جائے گا اور کبھی اترنے کا، اسی مشقت کی وجہ سے وہ تھک کر چور ہو جائیں گے۔ اور بعض نے اسے دنیا سے متعلق کیا ہے اور یہ بیان کیا ہے کہ وہ دنیا میں محنت کر کے تھک چکے ہوں گے، لیکن ان کے اعمال بھی شرک یا کسی دوسری وجہ سے برباد ہو جائیں گے، تو ایسے لوگ بھی اپنے انجام سے سخت خوفزدہ ہوں گے۔ تصلیٰ نارا حامیہ، دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ تسقیٰ من عین آنیہ، انہیں کھولتے ہوئے پانی کے چشمے سے پینے کو دیا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، خاردار سوکھی گھاس کے علاوہ ان کے لیے کوئی کھانا نہ ہوگا۔ یہاں پر دوزخیوں کے مختلف خوراک کا ذکر ہے۔ ضریع ایک خاردار گھاس ہے جس کا ذائقہ انتہائی تلخ اور بدبودار ہے، جب وہ سوکھ جاتی ہے تو زہر بن جاتی ہے۔ عربی میں اسے شبرق بھی کہتے ہیں۔ اہل دوزخ کی یہی غذا ہوگی۔ قرآن میں بعض مقامات پہ اہل دوزخ کی خوراک زقوم کا درخت، اور بعض مقامات پر غسلین یعنی زخموں کا پانی، اور اس مقام پر ضریع بتائی گئی ہے۔ اس کی وجہ ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ مختلف قسم کے مجرموں کی مختلف قسم کی خوراک ہوگی، یعنی کسی دور میں ایک قسم کی خوراک دی جائے گی اور دوسرے دور میں دوسری قسم کی، اور اس کی تیسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کبھی ایک خوراک دی جائے گی اور کبھی دوسری اور کبھی تیسری، بدل بدل کے ان کو ایسی خوراکیں دی جائیں گی جو ناپسندیدہ ہیں۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو خوراک ان کو نہ موٹا کرے گی نہ بھوک دور کرے گی۔ اب غذا کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بیسیکلی وہ انسان کی ہیلتھ کو بہتر کرتی ہے اور اس کی جو بھوک ہے اس کو مٹاتی ہے۔ کوئی بھی چیز کھانے کے تین ہی سبب ہوتے ہیں، ایک یہ کہ ہمیں اس سے ٹیسٹ آتا ہے، لذت کے لیے ہم اسے کھاتے ہیں، دوسرا بھوک دور کرنے کے لیے کھاتے ہیں، اور تیسرا غذائیت کے لیے، تاکہ جسم کو تقویت حاصل ہو، اس سے جسم کو طاقت ملے۔ اور ضریع ایک ایسی خوراک ہوگی ان کے لیے جس سے لذت کی بجائے ان کو نفرت ہوگی، کیونکہ وہ خاردار ہے، بدبودار ہے، تلخ ہے اور زہریلی ہے، زہریلی گھاس ہے۔ گویا اس کے کھانے سے تکلیف ہی بڑھے گی اور فائدہ کچھ حاصل نہ ہوگا۔ کبھی دنیا میں ایسا ہو کہ ہماری پسند کی چیز نہ پکی ہو تو پھر ہمیں کتنی کوفت ہوتی ہے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ،
اور کچھ چہرے اس دن حشاش بشاش ہوں گے۔ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ، اپنی کارکردگی پر خوش ہوں گے۔ اب یہاں پہ دوسرے گروہ کا حال بتایا جا رہا ہے۔ ان لوگوں نے دنیا میں اسلام کی خاطر جو بھی سختیاں برداشت کی تھیں، آج وہ اپنی زندگی کے کارناموں پر بہت خوش ہوں گے۔ اس لیے انہیں ان کا بہترین بدلہ ملنے کی توقع ہوگی، اور اس وجہ سے ان کے چہروں پر بھی رونق ہوگی، اور وہ ان کے اندر امید بھی ہوگی، اور ان کے اندر ایک فریشنس بھی ہوگی۔ فی جنات عالیہ، اونچی جنت میں، لا تسمع فیہا لاغیہ، جہاں وہ کوئی لغو بات نہ سنیں گے۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے وہاں نہ کوئی کسی قسم کا شور ہوگا، نہ جھوٹ ہوگا، نہ چغلی ہوگی، نہ گالی گلوچ ہوگی، نہ کوئی بیہودہ بات ہوگی، نہ کوئی بیہودہ مذاق ہوں گے۔ سب کے دل ایک دوسرے سے صاف ہوں گے، کسی کے دل میں کینہ نہیں ہوگا کسی اور کے خلاف، کسی کا دوسرے سے کوئی تنازع نہیں ہوگا، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، سب محبت سے رہیں گے اور ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ فیہا عین جاریہ، اس میں ایک چشمہ جاری ہوگا۔ فیہا سرر مرفوعہ، اور اس میں اونچے رکھے ہوئے تخت ہوں گے۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور ساغر کرینے سے رکھے ہوئے ہوں گے، جیسے ارینج کر کے کوئی رکھی ہوتے ہیں برتن وغیرہ۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، گاؤ تکیے قطار میں لگے ہوں گے۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور مخملی فرش بچھے ہوئے ہوں گے۔ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ جہنم کی ڈسکرپشن دی ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی بھی ڈسکرپشن ہمیں بتائی ہے کہ وہاں پہ نہ وہ کوئی بیہودہ باتیں سنیں گے، نہ وہاں پہ ان کے آپس میں دلوں میں کوئی کینہ ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہاں پہ چشمے جاری کیے ہوں گے، بہتے ہوئے چشمے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہاں پہ تخت لگائے ہوں گے، اونچے اونچے تخت۔ ویسے بھی انسان جو ہے وہ اونچی جگہ پہ بیٹھنا پسند کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کے لیے برتن رکھے ہوں گے ارینج کر کے کرینے سے، خوبصورتی سے، اور پھر گاؤ تکیے لگائے ہوں گے قطار میں، اور نیچے قالین بچھے ہوں گے، خوبصورت قالین یا خوبصورت گدے جسے کہتے ہیں، بچھے ہوئے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کیا وہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح کا پیدا کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے عرب کے بدو اور خانہ بدوشوں کو سب سے پہلے اونٹ کی طرف توجہ دلائی، جو ان کے نزدیک ایک قیمتی اور صحرائی سفر میں ان کا مستقل رفیق تھا، یعنی ساتھی ہے اونٹ، جس کو وہ عام طور پہ استعمال کرتے وہاں پر اپنی ٹریولنگ کے لیے، اور جو 10 دن پانی پینے کے بغیر گزار سکتا ہے اور سفر بھی جاری رکھ سکتا ہے۔ ایسا کوئی جانور ہے جو ان عربیوں کے پاس ہے؟ اور کسی کے پاس ہے ایسا کوئی جانور؟ خاردار جھاڑیاں اور خشک گھاس اور پتے کھا کر وہ اپنا پیٹ بھی بھر لیتا ہے۔ ریت میں اس کے پاؤں نہیں دھنستے، اور تکلیف کے بغیر وہ ریت میں سفر کرتا رہتا ہے، ریت کی وجہ سے تھک نہیں جاتا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سب جانوروں سے زیادہ وہ بوجھ اٹھاتا ہے۔ گویا یہ جانور ان لوگوں کی ان کے لیے ایک طرح روح کا کام دیتا ہے، ان کے لیے ایک عظیم جانور ہے وہ، اور اس کی خلقت بھی عجیب ہے، ایسا کوئی اور جانور نہیں ہے۔ اور اہل عرب کی بالخصوص توجہ اس جانور کی طرف اس لیے دلائی گئی کہ انہیں صحرائی زندگی کے لیے اونٹ کے علاوہ کوئی دوسرا جانور کام ہی نہیں دے سکتا تھا۔ جو اونٹ ان کا کام کر سکتا تھا، وہ کوئی اور جانور ان کا کام نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے حسب حال انہیں ایسے کرامت جانور مہیا فرما دیے، اور اسی کی پیدائش میں غور کرنے کی طرف توجہ دلائی۔ جو تم لوگوں کے سامنے ہے اسے دیکھو اور اس میں غور کرو۔
وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف کہ کیسے بلند کیا گیا۔ غور و فکر کی یہاں پہ دعوت دی جا رہی ہے عربیوں کو بھی اور اس کے بعد ہم سب کو بھی، کہ آسمان کی طرف دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے بنایا ستونوں کے بغیر۔ کیا تم کوئی بھی چھت کھڑی کر سکتے ہو ستون کے بغیر؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑ کی طرف کیسے نصب کیے گئے۔ کوئی انسان کے بس میں ہے کہ وہ پہاڑ کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ اسے نصب کر دے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف کہ کیسے بچھائی گئی۔ ادھر جو عربی رہتے تھے ان کی کل کائنات تو یہی تھی کہ ان کو زمین نظر آ رہی ہے اور ان کو وہاں پہ پہاڑ نظر آ رہے ہیں اور ان کو وہاں پہ آسمان نظر آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسی کے اندر جو ہے وہ اللہ کی نشانیاں ڈھونڈو اور اسی کے اندر غور و فکر کرو، اور یہ ساری چیزیں تو ہمارے لیے بھی موجود ہیں، تو ہمیں بھی پھر اس میں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ ان میں ایک ایک چیز کی طرف ان کی توجہ دلائی گئی کہ آسمان کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ اس میں لاکھوں اور کروڑوں سیارے گردش کر رہے ہیں۔ ہمیں نظر تو نہیں آ رہے، لیکن رات کے وقت جب ہم آسمان کو دیکھتے ہیں تو وہ تاروں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور اس میں کتنے ہی سیارے ہوں گے جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ زمین کی یہ کیفیت ہے کہ گول ہونے کے باوجود جتنا بھی اس پر سفر کیا جائے وہ ہمیں تو ہمواری نظر آتی ہے، اور یہ بھی زمین کی وسعت کی دلیل ہے۔ پہاڑ زمین پر اس طرح گاڑ دیے گئے ہیں کہ خود تو اپنی جگہ سے ذرا بھر نہیں ہلتے، البتہ زمین کے ہلنے اور ڈگمگانے کو ختم کر دیا ہے۔ پہاڑوں کا اصل کام تو یہی ہے کہ انہوں نے زمین میں اسٹیبلٹی پیدا کر دی ہے کہ وہ ہلے نہ، زلزلے نہ آئیں۔ ان لوگوں سے پوچھا یہ جا رہا ہے کہ کیا ان لوگوں نے کبھی یہ سوچا کہ اونٹ کیسے بن گئے؟ اتنا بڑا آسمان بنانے والا کون ہے؟ یہ پہاڑ زمین میں کیسے نصب ہو گئے اور یہ زمین کیسے پیدا کی گئی؟ یہ ساری چیزیں اگر اللہ تعالیٰ بنا سکتا ہے تو آخر دوسرا عالم کیوں نہیں بنا سکتا، اور قیامت کیوں نہیں قائم کر سکتا؟ کیا انسان کے لیے یہ جائز ہے کہ ان ساری چیزوں کو اس لیے مان لے کہ انہیں وہ دیکھ رہا ہے، اور قیامت اور جنت اور دوزخ کا صرف اس بنا پر انکار کر دے کہ ان چیزوں کو اس نے دیکھا نہیں یا اس کے تجربے میں نہیں آئی؟ آخر اسے عقل اور شعور کس بنا پر عطا کیا گیا؟ کیا اس کے لیے جو چیزیں اسے نظر نہیں آتی بلا سوچے سمجھے ان کا انکار کر دیتا ہے؟ جب آپ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں تو گھر سے باہر کی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ ظاہری باتیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتی۔ فذکر انما انت مذکر، بس آپ نصیحت کرتے رہیے، آپ بس نصیحت کرنے والے ہی ہیں۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر محاسب نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ آپ اللہ کا پیغام سب کو پہنچا دیں، پھر جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر کان دھریں انہیں نصیحت کرتے رہیں، اور جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑائیں ان کے پیچھے نہ پڑیں، کیونکہ انہیں زبردستی راستے پر لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں ہے۔ الا من تولی وکفر، البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور کفر کرے گا، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو اللہ اس سے بہت بڑی سزا دے گا۔ اِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، بلا شبہ انہیں ہماری طرف ہی واپس آنا ہے۔ ایاب کی ضد ہے ذہاب، اور ذہاب اور ایاب یہ ہے کہ مثلا ایک شخص لاہور سے اسلام آباد جاتا ہے تو وہ ذہاب ہے، اور جب وہاں سے واپس لاہور آتا ہے تو یہ ایاب ہے، اور یہ لفظ صرف جانداروں کے لیے آتا ہے، اور اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ اس میں واپس لوٹنے والے کے ارادے کا بھی کچھ عمل دخل ہو۔ گویا اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ انہیں بہرحال ہمارے پاس واپس آنا پڑے گا، اس وقت ہم انہیں
ان سے یقینی حساب لے لیں گے، اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں حساب لیے بغیر نہ چھوڑیں۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمہ ہے۔ یعنی رسول اللہ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ آپ کی بات نہیں سنتے اور نہیں مانتے اور سیدھے راستے کی طرف نہیں آتے تو پھر آپ کو فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔